گورنر سندھ جناب کامران ٹسوری صاحب، آئی ہوپ میری آواز سن پا رہا سر. السلام علیکم. جی السلام علیکم وسیم بدامی بھائی. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے کہ آپ بیماری کی حالت میں بھی لوگوں کی خاطر پروگرام کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. جی بہت بہت شکریہ، بہت نوازش. اور ذرا میں نے اس عالم میں آج پروگرام کیا تو مجھے واقعی لوگوں کی تکالیف کا اور اندازہ ہوا ہے کہ جب مجھے یہ سوچنا سے پڑ گیا کہ اگر مجھے اس حالت میں اسپتال جانا پڑ گیا تو کیا حال ہوگا. تو میں سوچتا ہوں کہ عام لوگوں کا جو بیچارے ایمرجنسیز میں اس میں کیا حال ہوتا ہوگا ان کا. سر آپ ایگری کریں گے نا اس بات سے کہ اب اس شہر کے لوگوں کی اتنی بس ہو گئی ہے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ یار بس باتیں ان کو لگتا ہے ساری ہو گئی ہیں، اب کام ہو جائے. مطلب چونکہ موضوع بھی چینج نہیں ہو رہا ہے، علاقے بھی چینج نہیں ہو رہے. وہ کراچی کا علاقہ وزیر مینشن کھاردر جہاں قائد اعظم پیدا ہوئے تھے وہاں سے شروع کریں تو آئی چندری گڑھ پہ آ جائیں تو مچھر کالونی میں آپ کو گناتا چلا جاؤں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. یعنی کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ اس شہر کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ آپ ہیں چاہے وہ آپ کے سیاسی مخالف ہیں، یہ سب بیٹھ کے لوگوں کو مطلب کوئی امید دے کہ ہاں یار چلو راتوں راتوں مسئلے حل نہیں ہو سکتے، لیکن پچھلی دفعہ بارش میں اتنے مسائل ہوئے تھے، کم سے کم اس دفعہ اتنے ہو جائیں گے اور اس کے بعد اتنے ہو جائیں گے. یہاں تو عجیب تماشا ہے کہ بارش ہوتی ہے شہر بند کرنا پڑ جاتا ہے کہ یار شہر بند کرو چونکہ بارش ہو گئی ہے، اسکول بند کرو، دفتر بند کرو، سب گھر جاؤ، اب بارش ختم ہوگی پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں وسیم بدامی بھائی. دنیا میں کسی میگا سٹی کے اندر یہ صورتحال نہیں ہے. آپ یہ ایک دوسرے پر تنقید تو کرتے ہیں، لیکن جو وکٹم اصل میں عوام ہے ان کے لیے کوئی جو ہے نا وہ پالیسی نہیں بنا رہا، کوئی آپ کا جو ہے وہ پلان تیار نہیں کر رہا، کہیں سے کہیں کراچی کا جو ماسٹر پلان ہے اس کو ٹھیک نہیں کر رہا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی کس نے کتنا ٹائم گزارا، لیکن عوام جو اصل وکٹم ہے وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک میگا سٹی جس سے لوگ اربوں روپے ٹیکس دیتے ہیں، اور دنیا میں جو میگا سٹیز ہوتی ہیں وہاں ایسی صورتحال نہیں ہوتی. ہمیں سب سے پہلے ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا. آج میں ابھی جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو 1366 جو گورنر ہاؤس میں سیل بنایا گیا ہے اس میں بیٹھا ہوں، اور ابھی ہم نے نیپا چورنگی سے کچھ ہماری بہنوں بچیوں کو ریسکیو کرایا ہے. گورنر ہاؤس کی ٹیمیں روڈوں پر ہیں. میں خود 2.5-3 گھنٹے پانی کے اندر تھا، گھٹنوں پانی کے اندر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں نے اس لیے منع کیا بلیم کرنے کے لیے کہ بلیم گیم میں تو پھر ایک دوسرے پہ تنقید ہوتی رہے گی. ہم صرف ایک دوسرے کے ہی نٹ بول ٹائٹ اور لوز کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے وہ عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے لیے کوئی بات نہیں کر رہا. یہ بیٹھ کر ٹی وی پر ایک دوسرے کو ٹھیک کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں اور اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، اپنے آپ کی ٹی آر پی لینے کے لیے آ کر باتیں کر کے چلے جاتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. اب آج جو حالت ہوئی ہے 6-6 گھنٹے سے لوگ گاڑیوں میں پیاسے بھوکے، اسکول کے بچے، آج مائیں، خواتین، فیملیز جو گاڑیوں میں تھیں وہ اپنے گھروں کو نہیں جا سکیں. ہمیں اس پر غور کرنا ہے، ہمیں اس بات کو ٹھیک کرنا ہے کہ یہ آئندہ نہ ہو. آج ہمیں کلائمیٹ چینج کا سامنا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. آج اس میگا سٹی کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک نئے ماسٹر پلان کی ضرورت ہے. آج ہمیں ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے. آج دیکھیں نا، ٹرالے والا ایشو ہو تو کراچی میں لوگ مرے، آج اسٹریٹ کرائم ہو تو آج کئی سال سے آپ کا جو کیمروں والا جو پروجیکٹ ہے جو کراچی میں سیف سٹی پروجیکٹ وہ نہیں ہو، آپ کی سیف سٹی نہ ہو، آپ کا ماسٹر پلان نہ ہو. تو یہ تو دیکھیں اب ہم یہ کہتے رہیں گے کہ کس کی غلطی ہے تو وہ کہیں گے ہماری غلطی ہے. عوام کس کو تلاش کرے، کس کے ہاتھوں پر اپنا خون تلاش کرے؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے نا وسیم بھائی کہ ہم صرف ایک دوسرے کو تنقید کرتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یہ باتیں کرتے رہیں کہ یہ میرے دور میں ہوا تھا، یہ اس کے دور میں میری جو عوام ہے، جو میرے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا تلاش کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی ہی بات ہے کہ اس موقع پر میں یہ بات اگر کہوں، یہ شعر کہوں کہ برسوں سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبو دیا، برسوں سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبو دیا، کہنے کو میرے شہر کو بارش نے ڈبو دیا. تو میں بہانے 10 کرتا رہوں کہ بارش نے ڈبو دیا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کئی برسوں کی ایسی پلاننگ ہے. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیں اس دوران میں نے ایک بات کہی، مجھے ایسا یاد پڑا کہ شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن انفارچونیٹلی میں غلط نہیں کہہ رہا تھا. مجھے یاد پڑا کہ 1100 ارب کے پیکج کا اعلان ہوا تھا. اس دوران اخباری تراشا میرے سامنے آ گیا، بی بی سی نیوز کی یہ خبر ہے، عابد حسین صاحب کی، 5 ستمبر 2020 وزیر اعظم عمران خان کا دورہ کراچی،
صوبائی دارالحکومت کے لیے 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان، 3 سال میں تکمیل کا ارادہ۔ 2022 کی بات ہے، 1100 ارب روپے میں سے 11 ارب روپے بھی نہیں لگا ہوگا، اور اس وقت مجھے یاد ہے بات ہوئی تھی کہ DGISI بھی آئیں گے اور آرمی چیف بھی آئیں گے، اور اب تو باجوہ صاحب بھی آ گئے، اب تو فوج بھی کود پڑی ہے، اب کراچی کی ترقی کو کوئی اب جو روکے گا وہ اندر جائے گا اور بند ہو، پھر بھی نہیں ہوا، 5 سال ہو گئے۔ تو مطلب کوئی ایسی بات کریں کہ لوگوں کو کوئی ہوپ ہو کہ شاید اگلی بارش میں کچھ امید بہتر ہوگی۔ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، ایسے ہزاروں ارب عوام روزانہ ہی سنتے ہیں کہ وہ خرچ ہو جاتے ہیں اور کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ بات یہ ہے کہ اب جو وقت آ گیا ہے نا، اب اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پلیز خدا کا واسطہ میں کہتا ہوں کہ آج آپ نے کوٹ بھی کیا ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو کہ گورنر نے کہا ہے کہ میئر کے خلاف بات نہ کریں۔ بالکل میں نے کہا ہم تنقید نہ کریں، ہم آج کا دن سیاست کی نظر نہ کریں۔ میں اپنے ان بچوں کو، ماؤں بہنوں کو، اسکول کے بچوں کو، تاجروں کو کیا جواب دوں جن کے اربوں روپے ڈوب گئے پانی کے اندر؟ آج اربوں روپے کا سامان بہہ گیا۔ آج میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں جن کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے؟ آج میں نے ہزاروں پیکٹس یوسف گوڈ بھجوائے ہیں، میں آپ سے فوٹیج اور ویڈیو شیئر کروں گا، جن کے گھروں میں چولہے پانی میں ڈوب گئے ہیں، جن کے کچن پانی میں بہہ گئے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو آج ٹھیک کریں۔ ہمیں ایک دوسرے کو نہیں ٹھیک کرنا ہے، ہم نے کام کرنا ہے، کام کے لیے سب نکل پڑیں۔ میرے تمام دوست بھائی روڈوں پر نظر آئیں، ہم لوگوں کی مدد کریں۔ ہمیں مسائل ہیں ضرور، ان کا سامنا ہے، لیکن اس سے ہم کنارہ کش نہیں ہو سکتے، ان سے ہم آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ ہمیں لوگوں کو جواب دینا ہے جن کے ووٹوں سے ہم آج آئے ہیں، ہمیں لوگوں کو مطمئن کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو یہ بات نہیں کہنی کہ یہ میرے دور میں کام نہیں ہوا اور اس کے دور میں کام نہیں ہوا۔ یہ اس سے عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عوام نے لوگوں کو اپنے لیے کام کرنے کے لیے ووٹ دیا ہے، اور آج تک یہ ووٹ دیتے چلے آ رہے ہیں، چاہے کسی کو بھی دیتے چلے آ رہے ہوں، لیکن کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے دکھ میں، غم میں ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہم آپ کے کام کر رہے ہیں۔ زبانی کام نہیں چلے گا، لفاظی نہیں چلے گی۔ آج آپ لوگوں کے زخموں پہ لفظوں کا مرہم نہیں رکھ سکتے۔ آج آپ لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ ہم آپ میں سے ہیں۔ آج میں جو پانی، گھٹنوں تک کے پانی میں، ARY کا رپورٹر بھی میرے ساتھ کھڑا تھا، میں 2.5-3 گھنٹہ پانی میں اس لیے کھڑا ہوا کہ میں یہ بتانا چاہتا تھا اپنے لوگوں کو کہ اگر آپ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں تو میں پانی میں کھڑا ہوا ہوں۔ اور لوگوں نے اس بات کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا کہ چلیں کوئی ہمارے ساتھ، ہمارے درمیان میں کھڑا ہے۔ گیلے کپڑوں سے کھڑا تھا، میرے کپڑے خشک نہیں تھے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں سو باتوں کی بات وہی ہے جو آپ نے کہی آخر۔ جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام اسٹیک ہولڈر سے جو آج برسر اقتدار ہیں، وفاق سے بھی اور صوبوں سے بھی، کہ آئیں مل کر اس چیز کو ٹھیک کریں۔ آئیں ہم لوگوں کو مطمئن کریں کہ ہم کام کر رہے ہیں، کام ہوتا ہوا نظر آئے۔ اگلی بارشوں میں ہم اگر کلائمیٹ چینج کا شکار ہیں تو اس پہ شجرکاری مہم کریں۔ اگر ہمیں نیا اس شہر کے لیے ماسٹر پلان دینا ہے تو اگلے 3 مہینے میں ہم دے کے اس پہ کام شروع کریں۔ ہم سیاست کرتے رہیں لیکن کام بھی ساتھ ساتھ کریں۔ بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، لوگ آج بددعائیں دے رہے ہیں ہمیں۔ باتیں بہت ہو گئی ہیں، اب لوگوں کو عملی صورت نظر آئے گی تو ہی بہت شکریہ گورنر سندھ جناب کامران ٹیسوری صاحب بات کر رہے تھے۔ یقین جانیے لوگوں سے بات کر رہے تو لوگوں کی فرسٹریشن اتنی پیک پر ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں یار ہم نے اس کو ووٹ دیا ہے، ہم نے اس کو ووٹ دیا ہے، یہ اس پہ بات کر کے چلا جاتا ہے، اس پہ بات کر کے چلا جاتا ہے۔ مسائل کا حل کس نے کرنا ہے بھائی؟